نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے جنگ آزادی۔ جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزر رہی ہیں اور اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی قیمتی جان کی قربانیاں دے کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ جیسے جری و بہادر بادشاہ کا دور حکومت آیا اور تاریخ کا یہ روشن باب اس وقت مکمل ہو گیا جب مشہور و معروف تاریخ دہرائی گئی، جس میں خون کی ندیاں بہہ گئیں اور برادران وطن کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ آج جسے 1857 غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھر دوسرا دور اس وقت مکمل ہوا جب انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں قانونی طور پر ہماری گردنوں سے اتاری گئیں، اور وہ وقت ہے 1947 کا۔ اگر ہم ان 2 تاریخوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ 1756 سے 1857 تک تنے تنہا مسلم قوم نے یہ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جس میں ہمارے بزرگان دین علماء کرام اپنی خانقاہوں اور مسندوں کو چھوڑ کر کے کفن بردوش ہو کر سرزمین ہند کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اپنی قیمتی خون بہا کر تاریخ کا ایک نیا موڑ دے دیا ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ کسی محکم سیاسی نظام کو توڑنے کے لیے جو تحریک بھی اٹھتی ہے، اسے منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی پرپیش وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ انگریز نے مسلمانوں کو غدر کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر ظلم، ستم وہ تباہی کا نشانہ بنایا۔ کل 15 دنوں میں 2 لاکھ مسلمانان ہند شہید ہوئے، 51,000 علماء کو شہید کیا گیا، پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ یہ تعداد کل 3 سالوں میں بتایا جاتا ہے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے پاکستان کے خیبر تک کوئی پیڑ ایسا نہ تھا کہ جس پر عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، اور اسی طرح علماء کو بڑے پیمانے پر کالا پانی کی سزا دی گئی۔ دہلی کی جامع مسجد کو فوج کا استبل بنا دیا گیا۔ ہزاروں عورتوں نے کود کود کر کنوؤں میں اپنی عزت بچائی۔ 1857 سے 1861 تک 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جلائے گئے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے جنگ کا خیال بالکل نکل جائے۔ دہلی میں آج بھی جمنا پل کے پاس اوستنترا سینانی میں بوڑھا برگد کا پیڑ موجود ہے، جس پر 1400 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ لارڈ رابرٹ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دہلی کی فتح کے بعد انگریزوں نے قتل عام کا اعلان کرا دیا اور 7 دنوں تک دہلی جلتی اور لٹتی رہی۔ اس میں 2700 مسلمانوں کو عدالتوں نے پھانسی کا حکم سنایا، اور قتل عام میں جو مارے گئے ان کا کوئی حساب نہیں۔ روڑکی میں سنہرا گاؤں کا برگد کا پیڑ آج بھی موجود ہے، جہاں 250 ہندوستانیوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ نوح میں نیم کے درخت پر 52 میواتیوں کو پھانسی دی گئی، اور میواتیوں نے انگریزوں کو
بھگانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن آج افسوس کی بات ہے انہی میواتیوں پر ہمارے ہندوستان کے برادران وطن حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کے گھر مکانات کو اجاڑ رہے ہیں اور ان کی جان کو گاجر مولی سمجھ کر کے کاٹتے جا رہے ہیں۔ اور شہر مراد آباد کے نواب مجو خان شہید کی لاش کو ہاتھی کے پیر سے باندھ کر شہر مراد آباد میں گھسیٹا گیا اور بعد میں چونے کی بھٹی میں ڈال کر جلایا گیا۔ اور آپ اگر نواب مجو خان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو فتن شہید مسجد کے پاس جو قبرستان ہے ان کے پیچھے ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ اس طرح سے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں اور اس سفید فام قوم کو اپنی رگوں کے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا گیا، جب جا کر کے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ یہ ہمارے پرکھوں کی قربانیاں ہیں جو لاکھوں جان کی قربانی دے کر کے ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے بچایا ہے اور آزاد کیا ہے۔ ہندوستان جب آزاد ہوا تو اس کی وجہ سے دنیا کے بے شمار ملک آزاد ہوئے، غلامی سے رہائی ملی ان کو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اکابرین امت کی تاریخ یاد رکھنے اور پڑھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔